اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ تاریخ عالم میں ایک ایسا واقعہ کہ جس کی نظیر تاریخ عالم میں بھی نہیں ملتی، جس کی نظیر تاریخ انبیاء میں بھی نہیں ملتی، بلکہ کل انسانیت میں اگر آپ دیکھیں تو اس واقعے کی آپ مثال لا نہیں سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات میں ایک سب سے نمایاں معجزہ جو ہے وہ واقعہ معراج ہے، جو آپ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور یہ شرف، یہ اعزاز دے کر اللہ رب کریم نے رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی کوئی مثل نہیں ہے، جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس واقعے کا ذکر صرف اس واقعے کا ذکر کتابوں میں نہیں، بلکہ اس کتاب میں موجود ہے کہ جس کے لیے فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں یعنی کتاب الہی میں، قرآن کریم میں جس کا ذکر مل جاتا ہے، اور عام طور پر جو بادشاہان وقت نے واقعات اپنے فتوحات کا ذکر کیا وہ اپنے مورخین کے ذریعے کرایا، لیکن یہ وہ تاریخی واقعہ ہے کہ جس کا لکھنے والا رب کائنات ہے، جس کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آج بھی اہل ایمان جب بھی معراج شریف کا مہینہ ہوتا ہے، ماہ رجب المرجب ہوتا ہے، 27 تاریخ ہوتی ہے، اور اس سے کم و بیش آگے پیچھے جتنی تاریخیں ہوتی ہیں اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ محراب و منبر سے علماء حضرات بھی بیان فرماتے ہیں، بہت ہی ایمان افروز واقعہ کہ ہر امتی جب یہ سنتا ہے واقعہ تو اپنے نبی پر فخر کرتا ہے کہ اللہ نے ایسے نبی کی امت میں پیدا فرما دیا کہ جنہیں دیگر معجزات کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا عظیم معجزہ یعنی کہ واقعہ معراج بھی عطا فرمایا ہے۔ اس حوالے سے اس کی تفصیلات کی جانب بڑھیں گے کہ قرآن کریم میں سورہ اسراء میں جو ذکر ہے وہ کس انداز میں ہے، کن کن انبیاء علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی ملاقاتیں ہوئیں، اس میں ہونے والے مشاہدات کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت ہی کمپیکٹ پروگرام ہے آج کا، دیکھیے گا واقعہ معراج کے حوالے سے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بہت کچھ حاصل ہوگا۔ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں، ممتاز و معروف عالم دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب علامہ احمد منیر نورانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ممتاز و معروف عالم دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب علی، چونکہ میں نے سرنامہ کلام میں اس کا حوالہ دے دیا ہے سورہ اسراء کا، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کے سفر معراج جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا، اس کا جو ذکر سورہ اسراء میں اللہ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیے، اور اس واقعے کی طرف بھی کچھ اشارہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس بھائی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ پوری اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو سرکار علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے۔ سارے ہی معجزات سبحان اللہ، سارے ہی معجزات ایسے ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی ان سے شان ظاہر ہوتی ہے، لیکن دو معجزے بطور خاص ایسے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں حضور جان عالم علیہ السلام کے شان ہیں، کہ وہ دو معجزے ایسے ہیں کہ اور کوئی معجزہ نہ بھی ہوتا تو صرف یہ دو معجزے ہی آپ کی سب پر برتری ظاہر کرنے کے لیے کافی تھے۔ ایک جو ہے اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید، یہ جو آپ کا زندہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، اور دوسرا معجزہ یہ معراج، یہ جو اللہ نے آپ کو شرف عطا فرمایا ہے، یہ ایسا معجزہ ہے کہ یہ بھی آپ کے شان قیامت تک اس سے آپ کی برتری سب عالم پر ظاہر ہو رہی ہے کہ ما سوی اللہ جو بھی ہے وہ آپ کی نیچے ہے۔ ایسے اللہ کا رب العالمین ہونا ظاہر ہو رہا ہے تو مصطفیٰ کا رحمت للعالمین ہونا بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ عالمین کے لیے جیسے خدا کی خدائی جو ہے وہ عالمین پر ہے، خدا کی خدائی بھی جو ہے وہ اس کی انتہا نہیں، تو مصطفیٰ کریم کی جو مصطفائی ہے بے اذن اللہ وہ بھی عالمین کو پھیلی ہوئی ہے، اس کا دائرہ بھی جو ہے وہ عالمین تک ہے۔
پھیلا ہوا ہے۔ تو اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں جو اس کا ذکر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، ایک ہے اسراء اور ایک ہے اسرا۔ اسراء جو ہے وہ مصدر ہے، تو سورت کا نام بھی سورہ اسراء ہے مصدر سے۔ باقی جو ہے وہ جو آیت کے اندر آیا ہے وہ فعل ہے، سبحان الذی اسرا وہ فعل ہے۔ تو اسی لیے جو شب اسراء اور شب اسراء تو کہنا دونوں طرح ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے وہ اسے اعراب حکائی کہا جاتا ہے ہماری ٹرمنالوجی کے اندر۔ شب اسراء چل جائے گا، درست شب اسراء لیکن شب اسراء بھی چل جاتا ہے، لیکن سورت کا نام بہرحال سورہ اسراء ہے، مصدر کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا، سورہ بنی اسرائیل بھی سے کہتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک کہ جس کے گرد برکتیں ہم نے رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان! اللہ تعالیٰ محبوب کی معراج کا بیان ایک تو خود فرما رہا ہے، خود فرما رہا ہے، لوگوں سے نہیں کہلوا رہا، محبوب کی معراج کا بیان خود کر رہا ہے، اور محبوب کا جو خصوصی پروٹوکول ہے اس پروٹوکول کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ اور یہ معراج کا پروٹوکول آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی تھی نا، تو جو پہلا بندہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے اس کا نام ٹائٹل صدیق ایسا پڑ گیا، قیامت تک نام ذکر ہو رہا ہے تو صدیق کہہ کے ذکر ہو رہا ہے، یہ اس معراج کا پروٹوکول ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے، اللہ کہہ رہا پاک ہے وہ ذات کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے گئے بھائی، آسمانوں سے اوپر کیسے بندہ جا سکتا ہے، رات کے تھوڑے سے میں کیسے ایسے ہو سکتا ہے، جنت چلے گئے، دوزخ دیکھ کر آ گئے، مسجد اقصی چلے گئے، کہاں وہ اتنی دور دراز فاصلہ ہے، زمینی فاصلہ اتنا دور دراز ہے، پھر آسمانوں کا فاصلہ اور وہ معاملات تو سارے الگ۔ تو اب کوئی اگر وہ اعتراض کرے چوں چرا لیما لا نسلم یہ باتیں کرے تو اللہ نے اس کی کاٹ کرنے کے لیے وہ جو دفع دخل مقدر جسے کہا جاتا ہے پہلے سے ہی اللہ شروع ہی ایسے کہا سبحان الذی، وہ پاک ہے وہ ذات جو لے کر گیا ہے۔ دیکھو اسے، دیکھو جو لے کے جا رہا ہے، لے کے کون جا رہا ہے؟ جو لے کے جا رہا ہے وہ رب العالمین ہے، جو لے کے جا رہا ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ قدیر ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس کے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ جو لے کر گیا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات نہیں، قلیل، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندہ خاص کو۔ بندے تو اللہ کے سارے ہی ہیں، بندے بے شمار ہیں، لیکن یہ وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عبد ہی کہہ کے، یعنی بندہ خاص۔ اسی لیے ترجمہ بھی اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یوں کیا اور ہمارے بزرگوں نے بندہ خاص کا لفظ اسی لیے یہاں پر ذکر کیا، وہ عبد ہی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جو اللہ نے اپنی طرف اس کی اضافت کر کے کہا نا عبد ہی، اپنے بندے کو لے کر، اپنے بندے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ناز سے فرما رہا ہے، اپنے بندے کو یعنی بندہ خاص کو لے کر گیا ہے۔ کہاں لے کر گیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا۔ پھر وہ جو مسجد اقصی کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ اس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اس مسجد اقصی کے گرد اللہ نے برکت رکھی ہے، وہ برکت حصی بھی ہے، وہ برکت مانوی بھی ہے، وہ برکت ظاہری بھی ہے، وہ برکت باطنی بھی ہے۔ اللہ نے ظاہری برکتیں بھی رکھی تھیں، وہاں سرسبز و شاداب زمین تھی، میوے تھے، ظاہری نعمتوں کی بھی کثرت تھی، اور باطنی برکت بھی تھی کہ اللہ کے انبیاء کیا قبلہ، اللہ کے انبیاء وہاں حاضر ہوتے رہے، اللہ کے انبیاء وہاں سجدے کرتے رہے، اور پھر دکھائیں ہم اپنی نشانیوں میں سے، اللہ اپنی نشانیاں محبوب کو دکھا رہا ہے، اور آگے فرما رہا ہے انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ تو یہاں بھی مفسرین نے دونوں طرح کا کلام کر رکھا ہے، ہوا ضمیر سے مراد جو ہے وہ اللہ بھی ہو سکتا ہے سبحان الذی، اور یہ مراد جو ہے وہ عبد خاص بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ سنتا دیکھتا نہیں، اعتراض نہ کرنا کہ اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے جو تم اعتراض کر رہے ہو، ہماری شان پر اعتراض نہ کرنا، ہمارے محبوب کی شان پہ اعتراض نہ کرنا، اور محبوب کی طرف راجع کریں بندہ خاص کی طرف، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو دکھایا ہے تو اللہ کی عطا سے یہ اللہ کا جو بندہ خاص ہے محبوب ہے، یہ سنتا بھی ہے، اللہ کی بات سنی، یہ دیکھتا بھی ہے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر آیا۔ کیا کہنے، معجزات کے حوالے سے ذکر آیا، بے شمار معجزات نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے عطا فرمائے۔ ظاہر مقام محبوبیت پر آپ فائز ہیں تو پھر تو وہ مالک و مختار ہے، جتنا چاہے اپنے محبوب کو دے۔ اس حوالے سے مگر خاص طور پر اس معجزے کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں نظر آتا ہے، اس کی خاصیت بھی، اس کی اہمیت بھی، اس میں کیا حکمت ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رئیس بھائی، بات یہ ہے
پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اللہ پاک نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات دیے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے امت کا اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اللہ پاک نے ہر انسان کو جو جو کمالات دیے ہیں وہ سارے کمالات جمع کر کے بڑھا کے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ یہ واقعہ معراج جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ اس بات کا بین واضح ثبوت ہے کہ واقعہ معراج دیکھیں پہلے انبیاء کو معراج ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی معراج کا ذکر ملتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پر گئے، کسی نے اللہ کی بادشاہیاں دیکھیں، کسی نے اللہ کے ساتھ کلام کیا۔ محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے ان تمام معجزات تمام معراجوں کو جامع ہے جو اللہ پاک نے پہلے انبیاء کو عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے منکرین، اس کے اللہ پاک غیب کو جاننے والا ہے، اس کو پتہ تھا کہ منکرین جو ہے وہ سائنسی لحاظ سے بھی انکار کرنے کی کوشش کریں گے ناکام، اور دوسرے لحاظوں سے بھی کوشش کریں گے، تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بڑے واضح انداز میں دو مقامات پر صراحتاً اور اس کے ساتھ اشارتاً کئی مقامات پہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے معراج کو بیان کرا ہے۔ جس طرح آپ نے سورہ نجم میں بھی اس کی جس طرح سرنامہ کلام میں آپ نے کہا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے لوگ اپنے کمالات بیان کرانے کے لیے شعراء کی خدمات لیتے تھے، متکلمین کی خدمات لیتے تھے، ان سے کتابیں اور رسائل لکھواتے تھے، لیکن محبوب کی شان پہ قربان جائیں کہ محبوب کی شان کسی دنیا دار نے بیان نہیں کی، کسی عام ہستی نے بیان نہیں کی، محبوب کا جو معراج ہے اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے معراج کو بیان فرما کے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنکھ ہما خوبہ دارن تو تنہا داری۔ اے محبوب یوسف علیہ السلام کے کمالات ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے کمالات ہوں، دیگر انبیاء کے کمالات ہوں، جو کمالات سارے انبیاء رکھتے تھے آپ تنہا وہ سارے کمالات کا مجموعہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں واقعہ معراج کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے جیسے سورۃ النجم میں قرآن پاک کے اور سورۃ الاسراء میں اللہ پاک نے حضور کا معراج بیان کیا ہے۔ اس میں دیکھیں اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل بھی اس کو ہم کہتے ہیں، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس میں جو ہے معراج کا ایک حصہ بیان فرمایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ اب جب کوئی قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا، جب وہ معراج کے اس حصے کو پڑھے گا سمجھے گا تو اس میں اشتیاق پیدا ہوگا۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کا حوالہ دے دیا، اسی کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور وہاں سے مزید تفصیلات سنیں گے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع بہت بڑا معجزہ، بہت بڑا واقعہ تاریخ انسانی کا، جس پر تمام انسانیت کی جو عقل ہے وہ اس بات پر محیر العقول واقعے سے قرار دیتی ہے کہ ایسا واقعہ کہ جو انسانی ذہن جس کو تصور نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں علامہ صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان فرمایا، پھر سورۃ النجم میں بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ سننے والوں کو اس سے اشتیاق ہوگا، اور دوسرا محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کمالات بھی بیان کیے، جیسے حضرت نکات بیان فرما رہے تھے۔ دیکھیں آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے، آج کے دور میں وہ سفر جو لوگ سالوں میں کرتے تھے اب منٹوں میں ہو رہے ہیں۔ آج کے دور میں جو ہے لوگ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے دوسرے کونے میں بیٹھنے والے سے بات بھی کر رہے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کی گفتگو سن بھی سکتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں۔ معراج کی رات میرے آقا کو اللہ پاک نے کمالات عطا فرمایا کہ وہ اتنا لمبا سفر جس کی مسافت علماء نے محققین نے لکھی ہے کہ اگر نارمل انداز میں وہ کیا جائے تو اس کو 18,000 سال لگ سکتے ہیں۔ میرے آقا نے وہ سفر کتنے مدت میں کیا؟ جب آپ گئے واپس آئے اتنا لمبا سفر کر کے، ابھی وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، جس پانی سے وضو فرمایا تھا وہ بھی چل رہا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لیلن، رات کے مختصر حصے میں ہم نے جو ہے معراج کرایا اپنے محبوب کو۔ اور پھر سورۃ النجم میں اللہ پاک نے قاب قوسین او ادنا کہہ کے اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند مقام محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ اللہ پاک نے ان کو یہ جو قاب قوسین والا رتبہ عطا فرمایا ہے یہ رتبہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے محبوب کا جو معراج ہے وہ قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری ہے تجھ کو زیبا بے نیازی، کہیں تو جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال
وصال کے وصال ہیں، کے۔ کہیں تو لن ترانی کی ثنائیں بلند ہو رہی تھی، کہیں وصال کے تقاضے ہو رہے ہیں، ان اللہ اشتاق الی لقائک۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ ہے یقیناً عظیم معجزہ ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے، شاعر مختلف شعراء نے مختلف انداز میں اسے باندھا اس واقع معراج کو کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، اور بہت سارے اشعار اس پہ مل جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا، اچھا ہر سفر کا ایک آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کا ایک اختتام ہوتا ہے، تو یہ جو واقعہ معراج ہے، سفر معراج ہے، اس کے جو زمینی جو سفر ہے اور اس کی جو تفصیلات ہیں، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ پہلے تو اقبال کا شعر، اقبال نے کہا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں، کہ یہ زمین و آسمان جو ہے مجھے بے کراں لگتا تھا، کوئی کنارہ نہیں نظر آتا، اس کی وسعتیں ایسی، لیکن عشق کی ایک جست، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، سارا قصہ عشق کی ایک جست کا، بس عشق کی ایک چھلانگ لگائی عشق نے، اور بیونڈ دا ٹائم اینڈ سپیس، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا ماں۔ حضور جان عالم علیہ السلام کا سفر معراج، سبحان اللہ، آپ دیکھیے حضور جان عالم علیہ السلام کا جو سفر معراج ہے، اس کے مختلف مراحل ہیں۔ یہ جو زمینی سفر ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، یہ سفر جسے اسراء کہا جاتا ہے، آگے جو ہے وہ عروج، معراج، اعراج، الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، پورے کو بہرحال معراج بھی کہہ دیا جاتا ہے اور الگ الگ ناموں سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ 3 حصے اس کے کیے جاتے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، دوسرا مسجد اقصیٰ سے آگے آسمانوں کا ہے، پھر آسمانوں سے اوپر آگے جہاں تک اللہ نے چاہا۔ تو جو پہلا حصہ ہے، ویسے تو سارے ہی حصوں کی طرف قرآن میں اشارہ موجود ہے، لیکن جو پہلا سفر ہے زمینی سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کا ذکر صراحتاً قرآن میں موجود ہے، یہ قرآن کی نص صریح ہے، جو سورہ اسراء کی آیت بھی ابھی ہم نے تلاوت کی تھی۔ تو اس کا اگر کوئی انکار کرے تو اسی وجہ سے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا انکار کرنا کفر ہے، کہ یہ قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے۔ اور جو آگے کا آسمانوں کی سیر کا اور منازل قرب کا سفر ہے، تو اس منازل قرب میں اور آسمانوں کی سیر کے سفر پر صراحتاً قرآن میں بات نہیں آئی، اشارے موجود ہیں، لیکن صراحتاً وہ ثابت ہے احادیث مشہورہ صحیحہ سے، معتمدہ سے، اور جو قریب تواتر ہیں، تو اس لیے اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ پھر اس سے اوپر آگے جو ہے وہ عرش اور ما فوق العرش والی بات ہے، اس بات میں بہرحال اختلاف ہے، لیکن اس کا انکار کوئی کرتا ہے تو اس کے انکار پر کفر یا گمراہی کا حکم نہیں ہے۔ یہ ہم نے اسی لیے بتا دیا کیٹیگرائز کر کے، انکار نہیں کرنا چاہیے کسی کا بھی، لیکن کیٹیگرائز کر کے اسی لیے بتایا کہ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کس انکار پر کس درجے کا حکم ہے، یعنی ایمان کفر کا تعلق کس کے ساتھ ہے، گمراہی کا اور عدم گمراہی کا تعلق کس کے ساتھ ہے، یہ ہمیں بنیادی طور پر واضح ہونا چاہیے۔ تو جو پہلے 2 حصے ہیں، ان حصوں، پہلے کا انکار کفر، دوسرے کا انکار گمراہی، تو اس سے تو بہرحال باہر سطح بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، دوسرے کو بھی بچانا ہے۔ اب یہ جو سفر ہے زمینی سفر سرکار علیہ السلام کا، حضور جان عالم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں پیغام لے کر، اور آ کر سرکار علیہ السلام کو جگا رہے ہیں۔ سرکار ام ہانی کے گھر کا وہ جی 2 قول ہیں، ایک روایت ام ہانی کے گھر کی ہے، ایک روایت مسجد حرام کی ہے، اور بہرحال تطبیق بھی موجود ہے، تطبیق بھی بعد نے دے رکھی ہے کہ پہلے وہاں آرام کر رہے تھے، پھر اٹھ کے وہاں چلے گئے اور وہاں عبادت کر کے پھر وہاں آرام کیا۔ بہرحال دونوں طرح کی روایتیں ہیں، تو اس لیے میں اختصاراً صرف اتنی بات کر رہا ہوں جو وقت کی قلت کو مد نظر رکھ کر، اور جو بات منقع اور محقق ہے، کہ جب وہ آئے سرکار علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور کی شان محبوبی دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا خود، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھو گے اس دنیا میں، لیکن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا، وہ میری رہنمائی کرے گا، یعنی وہ خود اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن محبوب کی شان دیکھیں کہ محبوب نے الفاظ میں زبان سے اظہار تمنا نہیں کیا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، حضور اللہ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ کے سب سے بڑھ کر محب بھی ہیں، تو یقیناً ہر محب یہ چاہتا ہے کہ محبوب سے ملاقات ہو۔ حضور کے قلب اقدس میں تو یہ خواہش تھی کہ اللہ کی لقاء ہو، اللہ کی ملاقات ہو، لیکن محبوب نے الفاظ میں زبان سے اظہار تمنا نہیں کیا، بلکہ آرام فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے بلوا رہا ہے، تو اشارہ دیا جا رہا ہے اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہاں وہ تقاضے وصال کے تھے، یہ وہ منظر جو ہے۔
حضور جان علیہ السلام کے بیدار ہوئے چشمان کرم ظاہری طور پر، قلب اقدس تو ہمیشہ ہی بیدار ہے، چشمان اقدس جو بند تھی ظاہری طور پر تو چشمان اقدس کھولی، اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے وہ جو شق صدر ہوا، شق صدر کا واقعہ، قلب اقدس کو باقاعدہ جو وہ دھویا گیا، اور جو واقعہ اس کی حکمت بھی ہے، حکمت یہ ہے کہ یہ خاص ایک تو پروٹوکول ظاہر کرنا، دوسرا اس عالم میں حضور آئے ہیں اس پیکر کے اندر، اس پیکر میں آئے ہیں تو اسے وہ آب زمزم سے دھو کر اور اس میں رحمت اور نور بھر کے اس پیکر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پیکر کے اندر وہ تجلی برداشت کرنے کی سخت پیدا ہو جائے، وہ طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ تجلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہ غش کھا کے بے ہوش ہو گئے تھے، جس پہ طور پہاڑ جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، لوگ جس پہ مر گئے تھے، یہ محبوب کریم جو ہے انہوں نے وہ تجلی نہیں، وہ تجلی صفت کی تجلی تھی، تجلی ذات اللہ کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، تو محبوب کے قلب اقدس کے اندر وہ صلاحیت، آپ کے ظاہری دل کے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ سخت آ جائے اس پیکر کے اندر، وہ اس حکمت کے پیش نظر جو ہے قلب اقدس کو دھویا گیا، شق صدر کا واقعہ ہوا، پھر وہاں سے براق لایا گیا، پروٹوکول، براق پہ حضور جان علیہ السلام کو سواری پہ لے کے جایا جا رہا ہے، سواری پہ لے کر آ گئے مسجد اقصیٰ کے اندر۔ اب مسجد اقصیٰ کے اندر آپ دیکھیں مسجد اقصیٰ میں ہوا کیا ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر اذان ہوئی اور اب تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہ سارے وہاں مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں، وہ آ گئے ہیں مسجد اقصیٰ میں، اور اب نماز کا وقت ہوتے اور مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اللہ کے محبوب، بتایا جا رہا ہے یہ امام الانبیاء ہیں، یہ وہ بالکل حضرت نے کہا اس طرح بھی میں آ رہا ہوں، یہ اصل میں یہ جتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے امام بن کر آئے ہیں انبیاء، جو اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ کی خلق کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے آئے ہیں، وہ سارے امام آئے، یعنی ایک الگ الگ وہ لوگوں کے اپنی اپنی امت کے امام تھے نا، وہ سارے امام جمع ہو گئے ہیں، تو اب وہاں ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امام الانبیاء یہ ہیں، سارے اماموں کے امام، امام الائمہ یہ ہیں، وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایا ہوں مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہ آگے حکمرانی کر کے گئے، اللہ کی عطا سے بادشاہت روحانی، نبوت روحانی بادشاہت ہے، وہ جو بادشاہتیں حکمرانیاں سلطنتیں کر گئے ہیں، وہ سارے سلطان اللہ کی طرف سے مقرر کردہ آ گئے ہیں، وہ سارے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں ہاتھ باندھ کر، اور سامنے اب کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کے محبوب، انا حبیب اللہ ولا فخر، وہ نظارہ سامنے ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن فخریہ نہیں کہتا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن یہ بات فخریہ نہیں کہتا، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس کے زیر لوا آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام، یہ شان ظاہر ہو رہی ہے اللہ کے محبوب کی اس زمینی سفر سے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، شاعر نے اس طرح بھی کہا، وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں۔ نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر معراج میں انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتوں کا بھی ایک ذکر آتا ہے، تو وہ مفتی صاحب نے بھی اجمالاً اس کا ذکر فرمایا، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جب کرایا گیا، آپ جب مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ پہنچے تو مسجد اقصیٰ میں اللہ پاک کے جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے وہاں موجود تھے، لیکن 3 انبیاء کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ انبیاء آگے بڑھے اور حضور کا استقبال کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، پروٹوکول دیکھیں آپ جی، کہ اے ہم سب سے پہلے آنے والے پہلے نبی آپ پر سلام ہو، اور ہم سب کے بعد میں آنے والے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین کے انبیاء جو ہیں وہ ایک تو مسجد اقصیٰ میں جو ہے نماز کرائی گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے حضرت فرما رہے تھے امامت فرمائی، ایک تو وہاں انبیاء حاضر تھے اور یہاں انبیاء کی دعائیں بھی قبول ہو گئیں، انبیاء نے دعائیں کی تھی کہ اللہ ہمیں اس محبوب کی امت میں شامل فرما، تو انبیاء کی وہ دعا بھی یہاں شامل ہوگی، انبیاء سے ملاقات یہاں ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، آسمان کی طرف جب آپ تشریف لے گئے تو ہر آسمان پہ آپ کا استقبال کیا گیا، فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی وہاں موجود تھے،
تفاسیر میں اور احادیث میں جن انبیاء کا ذکر ملتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلے آسمان پہ پہنچے، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا وہاں استقبال کیا، مرحبا بھی کہا، یا اخی صالح کا لقب بھی جو ہے وہاں ملا، اور آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ جب دوسرے آسمان پہ پہنچے، دوسرے آسمان پہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ حضرت جو ہے یوسف علیہ السلام وہاں موجود تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا اور وہاں بھی مرحبا کہا گیا اور دوسرے آسمان کی سیر کرائی گئی۔ اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے اور دوسرے آسمان پر جو ملاقاتیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام، جو دوسرے آسمان پر ملاقات ہو رہی ہے، اس کے بعد اگلے جو مراحل ہیں اور جس طرح ملاقاتیں ہیں اس پر بھی انشاءاللہ علامہ صاحب ذکر فرمائیں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام سے جو ملاقاتوں کا ایک تسلسل ہے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان اور اس سے اگلے مراحل، علامہ صاحب میں چاہتا ہوں اس کو مکمل فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے آسمان پہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے وہ موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ساتھ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں کیونکہ خالہ زاد بھی ہیں اور جو ہے یہ وہاں موجود تھے، اللہ کے نبی جو ہے انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور وہاں جو ہے دوسرے آسمان کی آپ کو سیر کرائی گئی۔ تیسرے آسمان پہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام موجود تھے اور فرشتے بھی موجود تھے، ان سے ملاقات کرائی گئی۔ پھر آپ جب چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام موجود تھے، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی اور فرشتے بھی وہاں موجود تھے۔ اور پانچویں آسمان پہ جب آپ پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے اور ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ ساتھ یقیناً اور انبیاء بھی موجود ہوں گے۔ اور پھر جب آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے تو چھٹے آسمان پہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، صاحب طور، وہ موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی اور وہاں باقی فرشتے بھی موجود تھے۔ اور ساتویں آسمان پہ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام موجود تھے اور ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ ان کے بارے میں آتا ہے مقام معمور، بیت المعمور کے ساتھ آپ جو ہے نا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضور کا وہاں استقبال ہوا، وہاں ملاقات ہوئی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اللہ نے چاہا وہاں گئے اور 50 نمازوں کا آپ کو امت کے لیے تحفہ دیا گیا۔ پھر جب آپ چھٹے آسمان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ، آپ کی سفارش پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے جاتے رہے۔ 5 نمازیں کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 نمازیں بچ گئی۔ تو یہاں یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات دوبارہ کرائی گئی اور پھر بار بار حضور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے محبوب کی شان مزید عیاں ہو جائے کہ آپ نے کہا تھا رب آرنی، آپ کو جواب ملا تھا لن ترانی۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ محبوب بار بار آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو اس انداز میں بھی شاندار بنایا اور انبیاء کو بار بار حضور کا دیدار بھی کرایا گیا، آپ کی اقتداء میں نماز بھی پڑھائی گئی اور آپ کے امتی ہونے کا شرف بھی ان کو عطا فرمایا گیا۔ کیا کہنے، حضرت موسیٰ سے رب نے لن ترانی کہہ دیا، حضرت موسیٰ سے رب نے لن ترانی کہہ دیا، میرے آقا پر آیاں جلوہ شب اسرا کیا، میرے آقا پر آیاں جلوہ شب اسرا کیا۔ یہ سفر معراج، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اپنے بچوں کو بھی اس کے حوالے سے اویئر کیا کریں کہ ہم کس عظیم ترین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ اعزازات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے۔ اچھا، سفر معراج میں حضور علیہ السلام کو جنت اور دوزخ کے مشاہدات بھی کرائے گئے، اس کی کچھ تفصیلات میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیے۔ اس پہ یہ بھی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے سرکار علیہ السلام کو ریکویسٹ کی، عرض کیا اور حضور جانے علیہ السلام ان کی درخواست پر بار بار اللہ کے حضور جا رہے تھے۔ تو وہ نہ دیکھنے کی بات ہی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنا اکھیاں دل بر ڈٹھا اساں او اکھیاں تک لیں، کہ وہ منظر کشی ہے اس کی کہ جنا اکھیاں دل بر ڈٹھا، کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نہیں دیکھ پائے، یہ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ جنا اکھیاں دل بر ڈٹھا اساں او اکھیاں تک بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں، جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اللہ کو دیکھ کر آ رہے ہیں اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں وہ جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ براہ راست بے حجاب جلوہ دیکھ کر آ رہے تھے، یہ واسطے سے حجاب میں وہ جلوہ واسطے سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا تو اس طرف بھی اشارہ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہ جو حدیث کے اندر مسلم کی حدیث ہے کہ سرکار صاحب نے فرمایا کہ میں سرخ ٹیلے
کے پاس سے گزرا تو دیکھا موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی دیکھیے گا کہ شب معراج سرکار علیہ السلام جا رہے ہیں, سرخ ٹیلے کے پاس ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر مسجد اقصیٰ میں بھی وہ موجود ہیں, اور پھر وہاں وہ اوپر آسمانوں کی سیر ہے تو وہاں بھی موجود ہیں. تو یہ اللہ نے اپنے پیاروں کو یہ شان عطا فرمائی ہیں کہ اللہ انہیں ایک وقت میں ایک سے زائد جگہ پہ ظاہر ہونے کی, تجلی کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ وہاں سرخ ٹیلے میں قبر انور میں اپنی نماز پڑھنے میں مصروف ہیں, مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہیں وہاں نماز میں, اور اوپر آسمان پہ بھی, چھٹے آسمان پر بھی موجود ہیں. تو ہر جگہ محبوب ان کو دیکھ کر آ رہے ہیں. تو کیا بات ہے, اللہ کے پیاروں کی کیا شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے پیاروں کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, ہمیں اپنے پیاروں کی بدبی سے بچائے, اور سارے پیاروں کے پیارے جو ہے سارے پیاروں کے سردار انبیاء کرام علیہ السلام بطور خاص, پھر انبیاء کرام میں بھی جو سید الانبیاء ہیں جو حضور جان عالم علیہ السلام سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام, اللہ ان کی محبت ہم سب کے قلوب میں راسخ فرمائے, آگے ہماری نسلوں میں بھی اللہ ان کی محبت ہی کو جاری و ساری فرمائے. تو حضور جان عالم علیہ السلام نے جو مشاہدات کیے سبحان اللہ, ویسے تو حضور کے سارے ہی مشاہدے کیا بات ہے. حضور نے جنت دیکھی کیا بات ہے, حضور نے جو ہے دوزخ کو کبھی جلوہ دیکھا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے نا, وہ شان قہر کا مظاہرہ ہے, اور وہاں جو ہے وہ لطف اور مہر ہے. تو ایک لطف اور مہر والی تجلی ہے وہ بھی محبوب نے دیکھی, وہ جو قہر والی تجلی ہے, قہار بھی اسی کا وصف ہے, وہ تجلی بھی حضور نے دیکھی ہے. تو ویسے تو سبحان اللہ جنت دیکھنا بھی کیا بات ہے, دوزخ دیکھنا بھی کیا بات ہے, اللہ کی یہ تجلیاں بھی لوگوں نے تو نہیں دیکھی تھی, وہ دیکھ کر آئے شب معراج. لیکن ان سب سے بڑھ کر جو حضور کے لیے جو بات جو باعث افتخار ہے, حضور نے سب کے خالق کو دیکھا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. وہ غیب الغیب کو دیکھ کر آ گئے. ان کی حقیقی معراج تو یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر آئے. تو وہ اس کو دیکھ کر آئے تو جنت بھی محبوب کریم کو دکھائی گئی, دوزخ بھی دکھائی گئی, اور جو مشاہدے اللہ کے محبوب کو اللہ نے کرائے ہیں, جو تفصیلات ہیں ساری وہ تو اللہ جانتا ہے, اللہ کے محبوب جانتے ہیں. جو ان میں سے کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں تو جو ان میں بیان ہو گئیں, جو رپورٹ ہو گئیں, جو انہوں نے خود بیان کی یا راویوں نے ان سے آگے نریٹ کی ہیں, تو ان میں سے کچھ کا ذکر ہم جو ہے وہ اجمالاً کر دیتے ہیں. باقی تو جو حقیقی اس کی تفصیلات ہیں وہ تو ظاہر بات ہے ساری چیزیں بتائی ہی نہیں گئیں, وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے بیچ ہیں. تو حضور جان عالم علیہ السلام نے جو جنت کا جو مشاہدہ فرمایا تو اس حوالے سے کچھ باتیں بتائی ہیں. ایک بات تو امام اور جو مؤذنین ہیں ان کے بارے میں بتایا, ان کے محل کا بتایا کہ ان کو کس طرح کے محل عطا کیے جائیں گے. پھر وہ بندہ ایک عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا ہے, دیکھا عرش الہی ہے, نور ہے, پردہ ہے, اس میں لپٹا ہوا ہے نور کے, اس میں وہ بندہ کون ہے, فرمایا یہ وہ ہے کہ جس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے. سبحان اللہ. پھر کچھ محل دیکھے, ان محلوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ غصہ پینے والے, درگزر کرنے والے لوگوں کو یہ محل ملیں گے. ایک ریشم کا بنا ہوا محل دیکھا, بتایا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کے لیے. حضرت ابوبکر کا یہ محل ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا, ان کی آواز جو ہے وہ سنی چلنے کی آگے, تو بتایا گیا کہ یہ کس کی آواز ہے, بتایا گیا یہ بلال کی آواز ہے. آگے آگے چل رہے ہیں, اور بعد میں جو آگے روایت ہے کہ جب سرکار علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا اور عمل پوچھا تھا کہ کیا کرتے ہو, تو انہوں نے بتایا تھا تحیۃ الوضو, کہ جب بھی نماز وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. تو وہ تحیۃ الوضو کا جو ان کا عمل ہے اس کا شرف یہ ہے, اس کا اعزاز یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے وہاں جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنی, چلنے کی آہٹ سنی. یعنی وہ ظاہری بات ہے جسم تو ان کا یہاں موجود حضرت بلال کا, تو وہ روح کی آہٹ جو ہے وہ روح کی آہٹ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی روح مبارک جو ہے وہاں چل رہی ہے, اور اس کی قدموں کی چاپ حضور سن رہے ہیں. پھر اسی طرح جو دوزخ کے مشاہدے ان میں سے کچھ عذابات مخصوص بتائے, اور ہر عذاب کے بارے میں بتایا یہ کس کا ہے. سود خوروں کا عذاب بتایا گیا, زانیوں کا عذاب بتایا گیا, اسی طرح غیبت کرنے والوں کا عذاب بتایا گیا, دکھایا گیا اور پھر بتایا گیا بعد میں. اسی طرح جو ہے ان کا عذاب دکھایا اور بتایا گیا کہ جو لوگ اپنی باتوں پر عمل نہیں کرتے, جو بے عمل خطیب ہیں, ان کا بتایا گیا. جو لوگوں میں درار ڈالتے ہیں ان کا, یعنی مختلف جو بڑے بڑے جرائم ہیں ان جرائم کو باقاعدہ ان کے عذاب دکھایا گیا, وعید بے نمازیوں کا دکھایا گیا, وعید دکھائی گئی, اور پھر سرکار علیہ السلام نے اس کو آگے بیان بھی فرمایا ہے. تو یہ مشاہدے اس لیے بیان کیے گئے ہیں, اور ہم بیان بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو جنت کے اندر جو نعمتیں مل رہی ہیں تو وہ جن
اعمال پر عطا ہو رہی ہیں اللہ کی طرف سے، ہم وہ اعمال کرنے کی کوشش کریں. اور وہ جو دوزخ کے اندر جن سزاؤں کو دکھایا جا رہا ہے اور جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو ہم ان اعمال سے بچیں گے جن اعمال کی وہ سزا ہے. یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے. باقی حضور کی شان تو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے، میں پیغام لینا چاہوں گا. ون لائنر کیا کہیے گا علامہ صاحب؟ یہ بہت عظیم واقعہ ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ ہم آمدم نشستم برخاستم، ہم آئے بیٹھے بات کی اور چلے گئے. یہ ایک پیغام ہے اس میں، یعنی کہ نماز کا تحفہ بھی اس میں مل رہا ہے، مشاہدات کی صورت میں جنت میں کیا کیا نعمتیں، ان کا حصول کیسے ممکن ہے، اور وہ اوامر اور نواہی جس طرح قرآن کریم میں، اور جس سے بچنا ہے اور دوزخ کی ہولناکیاں اس میں. تو کیا فرمائی پیغام کی صورت میں کیا کہیے؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، نماز وہ عظیم تحفہ ہے جس کے لیے اللہ نے محبوب کو معراج پہ بلایا، سبحان اللہ. اور باقی احکام زمین پہ عطا فرمایا گئے. نماز کا جو ہے تحفہ دینے کے لیے معراج کرایا گیا. واہ تو واہ. اس لیے ہمیں اس عظیم تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، معراج کے سفر میں علماء نے ہمیں جو بتایا ہے احادیث کی روشنی میں، حضور نے کئی مواقع پر، اتنے اہم ترین سفر میں بھی حضور نے کئی مواقع پر اپنی امت کو یاد رکھا ہے، امت کی بخشش کی دعا کی ہے، امت کے لیے فکر کی ہے. تو اللہ پاک نے کئی مقام پر اپنے محبوب سے امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے. تو جب محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں، امت کو بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے محبوب کو یاد رکھیں، ان پر درود و سلام پڑھیں، ان کے ساتھ اخلاص اور محبت رکھیں. دنیا آخرت کی کامیابی ہے. ون لائنر میں چاہتا ہوں پیغام آپ کا. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مختصر اور جامع پیغام مفتی صاحب نے اور علامہ صاحب نے عنایت فرمایا. میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود پیش کریں، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے، روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے، دو جہاں ان پہ فدا ایک میرا دل کیا ہے، دو جہاں ان پہ فدا ایک میرا دل کیا ہے. دیدہ قاصد اسرا پہ صحیفہ اترے، دیدہ قاصد اسرا پہ صحیفہ اترے، قاب قوسین ہے کیا قرب کی منزل کیا ہے، قاب قوسین ہے کیا قرب کی منزل کیا ہے. کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا، کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا کہ نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے، نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے. اثر روب جمال شہ خوباں سے رشید، اثر روب جمال شہ خوباں سے رشید، زرد سورج کا ہے چہرہ مہ کامل کیا ہے، زرد سورج کا ہے چہرہ مہ کامل کیا ہے. روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے، دو جہاں ان پہ فدا ایک میرا دل کیا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.